1947 سے اگر آپ 90 سال اور پیچھے چلے جائیں تو اس سے پہلے بھی ایک کوشش 1857 میں ہو چکی تھی۔ ہندوستان کے اہل ایمان اہل اسلام نے ایک بھرپور کوشش کی تھی کہ ہمیں ہندوستان میں انگریزوں سے نجات مل جائے۔ جس طرح پہلے ایک دور میں یہاں اسلام کا بول بالا تھا، مسلمان اپنی آزادی کے ساتھ اپنے معاملات اور اپنے دین پر عمل کر رہے تھے، اور خاص طور پر دینی احکامات اور دینی قانون جو تھا اس ملک کا آئین بھی تھا اور اس ملک کا نافذ العمل قانون بھی تھا۔ اس کے اصول کے لیے جو کوشش کی گئی، اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو جب اس میں صحیح کامیابی نہ ملی تو یہ بھی تاریخ ہے کہ ہمارے علماء کو توپوں کے سامنے کھڑا کر کے اڑایا گیا۔ اب اگر آپ کئی تاریخی میوزیم دیکھیں تو وہاں آپ کو وہ تصاویر ملے گی کہ توپیں لائن پر کھڑی ہیں، حالانکہ گولی بھی مار سکتے تھے، تلوار صرف سڑوار، لیکن نشان عبرت بنانا چاہتے تھے۔ بڑے بڑے اپنے دور کے شیوخ الحدیث اور فقہا مفتیان کرام کو توپوں کے سامنے کھڑا کر کے اڑایا گیا، اور ان کی زبان پر اف تک نہ ہوا، اپنے دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہے۔ ایک دفعہ تحریک دب گئی، پھر اسے بیدار کرنے میں اور اپنی قوت فراہم کرنے میں 90 سال لگے۔ 1857 سے لے کر 1947 تک یہ تھوڑا عرصہ نہیں ہے۔ 90 سال کی تگ و دو کے بعد محنت اور کوشش کا پھر وہ تو ایک نسل ہی ختم ہو گئی، نئی نسل آئی، پھر ان میں وہ بیداری پیدا ہوئی، اور جا کر یہ 1947 کو ہمیں یہ عظیم نعمت ملی ہے۔ بلکہ میرے ذہن میں ایک اور بات آ گئی، قبلہ پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے بتایا تھا کہ اس تحریک کے دوران ایک لمحہ ایسا بھی آیا تحریک آزادی کے دوران کہ ان کو اور ان کے جتنے ساتھی تھے ان کو ڈیڈ سکواڈ کے حوالے کر دیا گیا۔ اس وقت کیا ہوتا تھا، انگریز سمجھتے یہ ہمارے مخالفین ہیں، اسی جگہ پر فیصلہ ہوتا، اسی جگہ پر عمل ہو جاتا۔ یہ عدالتوں کے چکروں میں نہیں پڑتے، وہیں کھڑا جو افسر ہے، کیپٹن ہوتا، لیفٹیننٹ ہوتا، میجر ہوتا، وہ کہتا اچھا یہ 100 آدمی ہے، ان کو شوٹ کر دو۔ وہاں ان کو لائنوں میں کھڑا کیا جاتا اور ساروں کو گولیوں سے اڑا دیا جاتا۔ آپ فرماتے ہیں ہم لاہور میں تھے، ایک موقع ایسا ہے کہ جتنے ہم تھے انہیں لائن میں کھڑا کر دیا گیا اور بندوقیں تان لی گئی، ساروں نے کلمہ پڑھ لیا کہ کسی لمحے بھی اب گولی کا آرڈر ہونے والا ہے، لیکن اللہ نے ان کی زندگی رکھی۔ کسی نے آ کر ان کے ساتھ ایسی بات کی جس وجہ سے یہ سارے لوگوں کی جان اس وقت محفوظ ہو گئی۔ تو یہ وہ حالات تھے، لیکن ان حالات میں بھی ان لوگوں نے اپنے مشن کو نہیں چھوڑا، اپنے کاز کو نہیں چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بہترین نعمت عطا کی ہے۔ اللہ ہمیں اسے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا، بلکہ اس وقت اگر جب محمد علی جناح سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا، اور یہ بھی ہمارا ایک المیہ ہے کہ جس ملک کا کانسٹیٹیوشن پہلے دن سے طے تھا، جس ملک کا مطلب پہلے دن سے طے تھا، ہمیں کئی سال لگے کہ اس ملک کا آئین کیا ہوگا یہ بنانے میں، ہم ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ تو محمد علی جناح نے کہا کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس پہلے دن سے قرآن پاک کی صورت میں آئین پاکستان موجود ہے، لیکن آج تک قرآن کو ہم آئین پاکستان نہ بنا سکے۔ جس ملک کا مطلب ہی یہ بیان کیا جاتا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، آج ہم مختلف باندھ باندھ کی بولیاں سنتے ہیں کہ پاکستان اس مقصد کے لیے بنا تھا، اس مقصد کے لیے بنا تھا۔ اب ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے بھی آگاہ ہوں، ان کے مقاصد سے بھی آگاہ ہوں، اور اس انداز سے اس ملک کی حفاظت کریں، اس وطن کی حفاظت کریں، اور جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس مقصد تک اس قافلے کو لے کر پہنچنے کی کوشش کریں۔ رب تعالیٰ میں اس ملک کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔